مدینہ منورہ نے نبوت کی آغوش میں کچھ عرصہ گزارا۔ یہاں تک کہ بعض کمزور ایمان افراد کے دل میں لالچ نے بسیرا کر لیا، جس کے سبب معاویہ بن سفیان دمشق میں مسند خلافت پر قابض ہو گیا۔ مسجد نبوی ہر رات امام حسین علیہ السلام کی مجالس سے منور رہتی تھی، جو ہر رات نماز مغربین کے بعد اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ 2 خصلتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ سخت گیری کی راہ اپنائی تو حق پر صبر نہ کر سکو گے، اور اگر کاہلی دکھائی تو حق پر عمل نہ کر سکو گے۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن بھائی کی خبر گیری کی تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ مومن بھائی سے ملاقات محبت کو جنم دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں کہ کسی انسان کو امام حسین کے حضور بیٹھنے کی سعادت ملے، امام قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں۔ ایسے لمحات انسان کے لیے نصیحت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو ابا جندب۔ امام حسین کا چہرہ نور ایمان سے منور ہے، ان کی آنکھیں اپنے نانا کی قبر مطہر سے دور نہیں ہوتیں۔ وہ سیرت و صورت میں رسول اکرم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ ان سے سوائے اس کے کچھ نہیں سن سکتے کہ جن کو سن کر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ امام ہیں، ان کی ولایت کے منکر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ امیر، شام سے آپ کے لیے ایک خط ہے۔ اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ معاویہ مر گیا۔ کیا؟ معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں کچھ عجیب و غریب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ شام کے خط میں کوئی خاص خبر ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خط بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دارالخلافہ دمشق سے قاصد آیا ہے۔ یا الہی، کیا کروں اب؟ مکر و فریب کے سردار مروان ابن حکم سے ہی مشورہ کرنا ہوگا۔ نگہبان، جاؤ اور مروان سے کہو کہ ابھی فوراً میرے پاس حاضر ہو جائے، اور ہاں، اسے کسی چیز کے بارے میں مت بتانا۔ جی اچھا امیر۔ جی ابھی آ رہا ہوں، کون ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب مروان، میں والی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ میرے امیر ولید آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تم چلے جاؤ، میں کچھ دیر میں حاضر ہوتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ سے مروان ابن حکم کے نام۔ اما بعد، براہ کرم جلدی سے میرے پاس چلے آئیں۔ مجھے ہر حال میں ان کے پاس جانا ہوگا تاکہ حقیقت جان سکوں۔ لگتا ہے کوئی اہم ترین بات ہے۔ مروان ابن حکم مدینے کا والی تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اسے ہٹا کر ولید کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا تھا، جس کے سبب مروان نے ولید سے ناراض ہو کر اس سے تعلق توڑ دیا۔ اہلن اہلن مروان، معزز مہمان کے لیے خوش آمدید۔ اہلن اہلن ولید، مخلص باوفا دوست، تم کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ اس میں کیا ہے؟ یہ لو اور اس خط کو پڑھ لو، سب سمجھ جاؤ گے۔ یہ خلیفہ معاویہ کی طرف سے آیا ہے، کیا ایسا نہیں؟ معاویہ مر چکا ہے مروان، اور یہ خط اس کے بیٹے اور نئے خلیفہ کی طرف سے ہے، اسے غور سے پڑھو۔ اما بعد، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لینے میں سختی سے پیش آؤ۔
اور کوئی فروگزاشت نہ کرنا یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ یزید تم سے حسین اور عبداللہ بیعت لینے کو کہہ رہا ہے۔ ابن عمر ایک لالچی انسان ہے، وہ آخر کار قبول کر ہی لے گا۔ لیکن حسین اور ابن زبیر بھی قبول کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی اس وقت سے پہلے کہ کوئی معاویہ کی موت کے بارے میں جان جائے کسی کو ان کی طرف بھیج دو۔ اگر یہ خبر مکہ اور مدینہ میں پھیل گئی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے، فرصت کو جانے نہ دو ولید۔ اگر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو اس وقت پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یزید نے اپنے خط میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بات کی ہے، اور اگر انہوں نے مخالفت کی تو ان دونوں کو قتل کر دو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے کہ اہل حجاز اس بےہودہ لونڈے یزید کو نہیں چاہتے اور وہ حسین کو خلافت کے لیے تمام افراد سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ ٹھہرو ٹھہرو، میں باہر سے کسی بچے کی آواز سن رہا ہوں، تم بھی سن رہے ہو ولید؟ ہاں ابن حکم، یہ عبداللہ کا بچہ ہے جو محافظوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن اس میں کیا عجیب بات ہے؟ آپ کا شہر کافی دور ہے نا؟ عمر، شام اور اس کے باغات کے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وہاں شکار بہت اچھا ملتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ فوجی سربراہ کے بجائے اس بچے کو حسین ابن علی کے پاس نہ بھیج دیں؟ واہ، کیا مکر و فریب ہے تم میں۔ سر آنکھوں پر امیر، ابھی اسی وقت چلا جاتا ہوں انشاءاللہ۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نماز ظہرین کو بھول گئے کیا؟ میں نماز پڑھ چکا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کے نام ایک پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ہر رات مسجد نبوی میں درس دے رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کے درس میں؟ تم نے سچ کہا؟ جلدی کرو، چلو میں بھی ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہو۔ جی ہاں، سب امام حسین کو چاہتے ہیں، وہ سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ تم نے صحیح کہا بیٹا، میں نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے محبت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ عمر، ہم مسجد نبی کے قریب تر ہیں۔ وہ دیکھو عمر، وہ ہیں ہمارے امام۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے ہو، نانا اے رسول فرزند اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس چیز پر قابض ہونے کی کوشش مت کرو جو تمہیں نہ ملے، خود کو اس زحمت میں نہ ڈالو جس کی تم قدرت نہیں رکھتے ہو، ایسا خرچ مت کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، خوش مت ہو جاؤ مگر یہ کہ بندگی خدا کو بجا لا چکے ہو، کسی چیز کو مت کھاؤ مگر یہ کہ خود تم نے اسے اپنے اہل پایا ہو۔ عمر نے سنا امام کیا فرما رہے ہیں؟ خدا جانتا ہے کہ کون اس کے پیغام کو پہنچانے کا اہل ہے بیٹا۔ امام تمہیں بلا رہے ہیں بیٹے۔ لیکن کیسے پہچان لیا کہ میں ان کی خدمت میں آیا ہوں؟ میرے مولا، ولید نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کے پاس تشریف لائیں، کوئی اہم بات ہے۔ میں صرف یہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں موجود تھا، اور جب اسے ولید کا پیغام ملا تو وہ امام کی طرف چلا آیا اور آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ فرزند رسول، ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس دفعہ ولید ہم سے کیا چاہتا ہوگا میرے مولا؟ ابن زبیر، میرا خیال ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت کریں اس سے پہلے کہ یہ خبر لوگوں میں پھیل جائے۔ کیا ہمیں خود پر اعتماد کر لینا چاہیے کہ ہم وہاں جائیں اور بیعت کا انکار کریں؟ ابن زبیر مت گھبراؤ، ہم اس کے پاس جائیں گے اور ہمارے ساتھ مضبوط ترین لوگ بھی ہوں گے۔ ساتھیوں، آپ سب یہاں ٹھہریں اور انتظار کریں۔
اگر میری آواز کو اونچی ہوتے ہوئے سنے تو سارے کے سارے اندر داخل ہو جائیں، وگرنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ میں آپ کے پاس چلا آؤں۔ امیر حسین ابن علی تشریف لا چکے ہیں اور وہ باہر تشریف فرما ہیں، اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، کیا اجازت دے دوں؟ بہت اچھا، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ سلام علیکم۔ ولید، یہ کیا ہے؟ تمہارے محافظ حسین کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں؟ ہاں ابن حکم، پھر مجھ سے کہتے ہو کہ انہیں قتل کر دوں، جبکہ تم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت دیکھ رہے ہو۔ مرحباً یا ابا عبداللہ، مرحباً فرزند دختر رسول، میرے مولا تشریف لائیں، خلیفہ معاویہ مر چکا ہے اور اس کی جگہ یزید نے لے لی ہے۔ واہ عجبا، کیا وہ خلافت کے لائق ہے؟ نہیں میرے مولا فرزند رسول اللہ، لیکن آپ کے لیے خلافت کی کیا حیثیت؟ آپ کے دروس مسلمانوں کے لیے آپ کی خلافت سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو کیا خلافت مسلمانوں کی پشت پناہی کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ کیا رسول خدا نے اسے انجام نہیں ابا دیا؟ عبداللہ، آپ ایک گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے ہیں جو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ فرزند رسول، دنیا بدل چکی ہے، سب کچھ بدل چکا ہے۔ نہیں، بلکہ لوگ بدل چکے ہیں۔ حکومتوں کے سربراہ لالچ میں ڈوب گئے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہے۔ آپ خلافت کے لیے صحیح نہیں اور یزید اس منصب کے لیے موزوں فرد ہے۔ نہیں مروان، تمہیں اس طرح کی غیر عاقلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حسین علی و دختر رسول کے فرزند ہیں۔ ذلت و خواری ہو تم پر اے ابن حکم، کیا یزید مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں ابا عبداللہ، فرزند رسول، آپ باغ رسول کے گلاب ہیں اور پاکیزہ گھرانے کے فرزند ہیں، لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پر عمل کیجیے۔ لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ لوگوں نے معاویہ کے ڈر سے بیعت کی ہے اے ولید۔ کیا آپ مسلمانوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں ابن حکم، میں اپنے نانا کی امت کے ساتھ عدالت اور اچھائی چاہتا ہوں، نہ میں کوئی لالچ رکھتا ہوں، نہ ہی منصب پرست ہوں۔ پھر آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ بیعت؟ اچھا اے مروان ابن حکم، میں خلوتوں میں بیعتیں نہیں کرتا، آؤ مسجد میں اور سب کے سامنے مجھ سے بیعت طلب۔ حسین، آپ بیعت کیے بغیر یہاں سے خارج نہیں ہو سکتے، بیعت کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو ابن حکم؟ تم سمجھتے ہو کہ میں امام ختم حسین ہونے سے علیہ ڈرتا ہوں؟ السلام نقصان سخت میرا ہوگا۔ ناراضگی کے ساتھ نکل پڑے۔ آپ نے باہر منتظر لوگوں کو دیکھا کہ وہ ولید اور ابن حکم کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اندر جانے سے منع فرمایا۔ ولید، تم نے فرصت گنوا دی۔ اگر تم نے قتل کر دیا ہوتا تو اہل حجاز یزید کی بیعت کرنے میں پس و پیش نہ کرتے۔ ابن حکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں، رسول اللہ فرماتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حسین کا خون بہائے اور اللہ اس سے راضی ہو اور اس پر عذاب علیم کا نزول نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری سفر کے لیے تیار نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا امام فریضہ حج کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائی، امام دیکھ رہے ہیں کہ اہل مدینہ آپ کی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ ولید نے ان پر سختی کی ہے۔ امام نہیں چاہتے کہ کوئی فتنہ سر اٹھائے۔ یزید ابن معاویہ کے کارندے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کریں گے، اسی لیے امام نے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ مکہ مکرمہ سفر کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر مطہر کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بار الہ، یہ تیرے حبیب کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے محبت کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے میرے لیے وہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔
اللہ سمع اللہ سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر میرے آقا یزید، ہم کیا کریں؟ ہم نے موقع گوا دیا۔ حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ کوچ کر گئے ہیں۔ تم سب پر لعنت ہو، تم نے انہیں مکہ جانے دیا۔ اب تمام لوگ ان کی بیعت کریں گے کیونکہ سب ان کا احترام کرتے ہیں اور انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہیں قتل کر دو، چاہے وہ کعبے کے پردے سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوں۔ امیر، ہم کیا کریں؟ جب سلمان ابن سرد خزائی کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی مکہ مکرمہ سے نکل پڑے ہیں تو انہوں نے ان کی بیعت کی ہے اور کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ اہل کوفہ، اہل سرزمین علی ابن ابی طالب، معاویہ مر گیا ہے اور حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں۔ تم ان کے اور ان کے والد محترم کے دوستوں میں سے ہو، اور اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ان کے مددگار اور مجاہدین میں سے ہو تو پھر ان کے لیے خطوط لکھو، اور اگر تم نے سستی کرنا ہے تو پھر جھوٹے دعوے مت کرو۔ ہمارے مولا حسین، ہمارے مولا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا تو پھر خدا کے بابرکت نام سے لکھنا شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب کے نام، سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجیبہ اور رفادہ ابن شداد بجلی و دیگر بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے السلام علیکم۔ اے فرزند رسول خدا، اے فرزند علی المرتضیٰ، جان لیجئے ہمارا آپ کے سوا کوئی امام نہیں۔ ہمارے پاس تشریف لائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کی مدد کے لیے بہادر سپاہی کھڑے ہیں، اور اگر آپ تشریف نہ لا سکتے ہوں تو ہمارے لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھیج دیجیے جو ہمارے درمیان حکم خدا اور آپ کی نانا کی سنت کے مطابق حکم چلائے۔ السلام علیکم۔ معذرت چاہتا ہوں میرے مولا، کوفے سے ایک وفد تشریف لایا ہے جو دروازے پہ آپ کی اجازت کا منتظر ہے۔ انہیں اندر آنے دو۔ السلام علیکم یا مولا۔ میرے مولا، اہل کوفہ نے آپ کے حضور سلام عرض کیا ہے۔ میرے مولا، سلمان ابن سرد خزائی اور دیگر بہت سارے مومنین نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ مرحبا سلیمان اور دیگر بھائیوں کے لیے۔ ہمارے پاس 1000 جنگجو ہیں جو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر ایک اور وفد آپ کے دیدار کا منتظر ہے، کیا داخل ہونے کی اجازت دوں؟ انہیں خوش آمدید کہو۔ اپنے بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام کہنا، میں ان قریب ان کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اہل کوفہ کی طرف سے بہت سے خطوط پہنچے ہیں اور بابا جان کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کی نیتیں کیا ہیں چچا جان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امام کو دوسروں سے زیادہ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، لیکن علی یہ بتاؤ کہ امام نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ کوفہ تشریف لے جائیں گے یا پھر مکہ مکرمہ ہی میں رہیں گے؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا،
کیونکہ امام اہل کوفہ کو اچھی طرح پرکھنا چاہتے ہیں، اس لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر رہے ہیں۔ ابا مالک اس خط کو اہل بصرہ کے بزرگوں تک پہنچا دیں۔ مالک ابن سما بصری، اخنف ابن قیس اور منذر ابن جارود کو میرا سلام کہیں۔ سر آنکھوں پر میرے مولا۔ مسلم ابن عقیل سے کہو کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سر آنکھوں پر میرے مولا۔ یا مسلم میرے ابن اہم، آپ اہل عراق اور اس کے ملحقہ علاقوں سے مجھے آنے کی جو دعوت دی گئی ہے اس سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس خط کو لے لیں اور انہیں عنقریب میرے آنے کا اطمینان دلائیں۔ جیسے آپ کا حکم میرے مولا ابا عبداللہ، میں صبح ہی کوفے کے لیے نکلتا ہوں۔ بس اے میرے چچا زاد، اپنے لیے زاد راہ لے لیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر لوگوں کو میری طلب پر متحد پائیں تو جلدی مجھے خبر کر دیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے حسن ظن پر پورا اتروں گا۔ توکل علی اللہ، اللہ آپ کے سفر کو مبارک بنا دے۔ یہ شدید ترین صحرائی طوفان ہے میرے آقا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم راستہ نہ کھو دیں۔ بہت اچھا، آج رات یہیں پر گزارتے ہیں، بقیہ راستہ کل طے کریں گے۔ ہاں، ہمارا دوسرا ساتھی کہاں چلا گیا؟ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف دھول ہی دھول ہے۔ آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ اچھا چلو یہاں اترتے ہیں۔ اس ٹیلے کے پیچھے چلے جاؤ، میں آگ جلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج رات یہیں پر گزارتے ہیں۔ اس طوفان میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کے کہیں آثار نظر نہیں آ رہے۔ ان تمام ٹیلوں کے اطراف میں اسے ڈھونڈا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ہم یہاں آج رات گزارتے ہیں، انشاءاللہ کل وہ پہنچ جائے گا۔ ابا مزاحم اٹھو، ہم نے کافی دیر کر دی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ میرے ہونٹ پیاس کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں میرے آقا، اور میں مزید آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابا مزاحم تم نے عزت پا لی ہے، بار الہا ان کو شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرما، بے شک تو ہماری پکار کا سننے والا ہے۔ او خدایا، یہ تو درخت ہے، وہاں پر ضرور پانی ہوگا۔ اللہ کا شکر، میں بچنے میں کامیاب ہو گیا۔
کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل مکہ مکرمہ جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ ہوئے۔ وہیں پر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں آپ نے راستے کی تفصیلات اور اپنے ساتھیوں کے وفات پانے کے بارے میں تفصیل لکھی۔ سفر کی مشکلات کے باوجود اپنے عزم و ارادے کی پختگی کے بارے میں بھی مزید بیان کیا۔ خدایا، یہ کوفہ ہے؟ میں آخر کار کوفہ پہنچ ہی گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مسلم ابن عقیل سلمان ابن سرد خزائی کے گھر تشریف لے گئے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے امام کی تشریف آوری کا انتظار نیز بیعت کے لیے آمادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کے حضور اجتماع کی تعداد تقریباً 18,000 پہنچ گئی۔ انشاءاللہ جلد ہی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے حضور کوفہ آنے میں جلدی کرنے کو کہا ہے، بس آپ کو کمزوری اور سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ جناب مسلم اس اجتماع کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ واللہ، یہ ایک عظیم اجتماع ہے۔ مجھے ہرگز ایسے اجتماع کی توقع نہ تھی۔ لوگوں کے جذبات اور صداقت پر مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قوم کا رکھوالا قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اہل کوفہ کے 18,000 کے قریب لوگ میرے ساتھ ہیں۔ جب میرا خط آپ تک پہنچے تو تشریف لانے میں جلدی کیجیے گا۔ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آل معاویہ کی طرفداری کے بارے میں تصور تک نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں کوئی ہرس ہے۔ والسلام۔ مسلم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے، اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ چلو جلدی کرو، جلدی سے والی کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اے حاکم، تم بہت کمزور شخص ہو، یا تمہیں کمزور کیا گیا ہے؟ تم نے ملک کو تباہ کر دیا، مسلم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ میرے لیے خلیفہ کی اطاعت میں کمزوری گناہوں کے مرتکب ہونے سے بہتر ہے۔ اے حاکم، ایسے کام غیظ و غضب، قتل و غارت گری کے علاوہ ممکن ہی نہیں، اور جب کہ تم کمزور اور بے ہمتوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ یزید ابن معاویہ کو ہر چیز کے بارے میں لکھ دوں گا۔ عبداللہ حضرمی کی طرف سے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے نام۔ اما بعد، مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچا ہے اور حسین کے دوستوں نے اس کی بیعت کی ہے۔ اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو پھر کسی مضبوط شخص کو بھیج دو، کیونکہ نعمان ایک کمزور شخص ہے اور وہ حالات کو سنبھال نہیں سکتا۔ میرے آقا یہ کوفہ سے آیا ہے، عبداللہ حضرمی اور ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے۔ الحضرمی، میرے خیال میں آپ اتنی آسانی سے کوفہ کا ہاتھ سے نکل جانا پسند نہیں کریں گے۔ میرے آقا، اس سے پہلے کہ وہ مزید حالات کو بگاڑ دیں، ایک جرار دستے کو روانہ کر دینا چاہیے۔ اہل کوفہ کی سرکت پر خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی ان کو حسین کی بیعت کرنے دوں گا۔ میں چاہیے کہ ان کے درمیان فتنہ ڈال دیں اور مسلم اور اس کے گروہ کو پکڑ لیں۔ ضروری ہے کہ سختی سے پیش آیا جائے۔ اگر بہتر سمجھے تو کوفہ کے لیے کسی دوسرے والی کو بھیج دیا جائے تاکہ نعمان کو ہٹا کر سختی کی جا سکے۔ شاباش، ایک ایسا والی ہو جو وحشیانہ برتاؤ کرے، سوائے قتل عام کے کچھ نہ جانتا ہو، اور سروں اور جسموں کا کوفے میں اتنا ڈھیر لگا دے کہ کسی چھوٹے بچے کے چلنے کی راہ بھی نہ رہے۔ اما بعد، مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اہل کوفہ نے حسین ابن علی کی بیعت کی ہے۔ میں نے یہ خط تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم فوراً کوفہ کی طرف نکل پڑو، کوئی بہانہ مت کرنا، اور علی ابن ابی طالب کی نسل میں سے کسی کو باقی مت رکھنا، اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دینا اور اس کے سر کو میرے پاس بھیج دینا۔ والسلام۔
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा निकलने के लिए तैयार हुआ था कि इतने में मंजर इब्न जारूद एक शख्स के हाथ बांध कर ले आया। इब्न जारूद, ये कौन है और इसे क्या हुआ है? मेरे सरदार, ये हुसैन इब्न अली का सफीर है और लोगों को हुसैन की तरफ दावत दे रहा था। उसके पास से ये खत भी बरामद हुआ है। हुसैन इब्न अली की तरफ से बसरा के बाज मोमिन भाइयों के नाम। अम्मा बाद, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को तमाम खल्क पर फजीलत दी और नबुव्वत के जरिए उन पर इकराम किया और वही के जरिए उनको रिसालत दी। नबी ने लोगों को वाज़ो नसीहत की और परवरदिगार के पैगाम को पहुंचा दिया और उनकी आल उनके बाद तमाम अफराद से ज्यादा उनके मकाम के हकदार हैं। हमारे ऊपर एक कौम ने हुक्मरानी शुरू कर दी। हमने फितने की कराहत के सबब खामोशी इख्तियार की। खूब। मैंने ये खत इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत नबी की तरफ आने की दावत देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात सुनी और मेरे हुक्म पर अमल किया तो दुरुस्त सिमत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। अच्छा, तो तुम इस तरह हमारी तौहीन कर रहे हो? ले जाओ और गर्दन उड़ा दो इसकी। सर आंखों पर मेरे सरदार। ये इस्लाम के पहले कासिद थे जिनको कत्ल किया गया, लेकिन इब्न ज़ियाद पहला शख्स नहीं जो मुनकरात बजा लाता हो और ना ही पहला हाकिम था कि जो कसावत कलबी रखता हो। ऐ बसरा के लोगों, यजीद इब्न मुआविया ने मुझे कूफा की भी हुकूमत दे दी है और मैं इसी वक्त कूफा जा रहा हूँ ताकि उसके हुक्म को बजा लाऊं। तुम्हारे लिए अपने भाई उस्मान इब्न ज़ियाद को छोड़े जा रहा हूँ। इसकी सुनो और अतात करो और कोई ओछी हरकत न करना। खुदा की कसम, अगर मैंने तुम में से किसी एक के बारे में भी सुना कि उसने मुखालफत की है तो कत्ल कर दूंगा और छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा दूंगा, यहाँ तक कि तुम लोग सीधे हो जाओगे। अजीब बात है, कौन है ये लोग? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम हुसैन इब्ने अली हो? अच्छा, तो फिर चलो मुस्लिम और दोस्तों को खबर करते हैं। ए लोगों, हमने 4 आदमियों को देख लिया जो दारुल अमारा की तरफ जा रहे थे। वल्लाह, मेरा ख्याल है कि ये इमाम हुसैन इब्ने अली और उनके साथी हो। हमें चाहिए कि हम फौरन उनके पास चले जाएं। आपका क्या कहना है? ऐसा मुमकिन नहीं। इमाम हरगिज दारुल अमारा नहीं जाएंगे और ना ही वहाँ रहेंगे। अच्छा, ठहरो ठहरो दोस्तों, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया है और नोमान इब्ने बशीर को हटा दिया गया है। क्या कह रहे हो? किसने उसे भेजा है? यजीद इब्ने मुआविया ने उसे कूफा का वाली बनाकर भेजा है क्योंकि वो एक शकीउल क़ल्ब शख्स है। अहले कूफा को कल मस्जिद में जमा होने को कहो, मुझे उनसे कुछ कहना है। ऐ अहले कूफा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, मेरी तलवार और मेरी आवाज मेरे हुक्म और मेरी हुकूमत की मुखालफत करने वालों का ताक़ुब करेगी। मैं तकरार करता हूँ कि तुम में से हर एक उस शख्स की खबर देनी होगी जो खलीफा यजीद इब्ने मुआविया की मुखालफत करता है और मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ता है। और अगर कोई खबर न देगा तो इससे मैं बरी जिम्मा हूँ और उसकी जान व माल मेरे लिए हलाल होगी। इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हो? मेरे मौला, आपको हानी इब्ने उरवा के घर मुंतकिल होना चाहिए और खुद को लोगों की नजरों से पोशीदा रखना चाहिए। जैसा आपने कहा ए अबा मसूद, कल इंशाअल्लाह हानी इब्ने अरवा के घर मुंतकिल हो जाऊंगा। कूफा में मौजूद तमाम मुसाफिरों के नाम लिखो और उनसे कूफा आने का सबब पूछो और अगर कोई न बताए तो उसे सजा दो। निगहबान, कल अहले कूफा के बुजुर्गों को खाने की दावत दो और हानी और शुरह को हरगिज न भूलना। आपके हुक्म की इताअत की जाती है मेरे सरदार। भाइयों, आपका क्या ख्याल है? इब्ने ज़ियाद ने दरबार में क्यों बुलाया है? मुझे नहीं मालूम, क्या करूं? हमें उबैदुल्लाह के पास जाना होगा ताकि इस दावत का सबब तो मालूम हो जाए। अबा साहब, आप क्या कह रहे हैं कि उबैदुल्लाह ने खाने पर बुलाया है लेकिन मालूम नहीं क्या काम है?
پیغام تو مجھے بھی ملا ہے، ہمیں اس کی دعوت پر جانا چاہیے کہ معلوم ہو سکے کہ یہ لعین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اہلن و سہلن بھائیو، کوفے کے بزرگوں خوش آمدید۔ مجھے آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی ہے سردار، مرحبا عبید اللہ، مرحبا۔ لیکن ہانی ابن عروہ نظر نہیں آ رہا۔ سنا ہے وہ مریض ہے اور آپ کے دیدار کے لیے نہیں آ سکتا۔ پس میں خود اس کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے مسلم، اسے قتل کر دو اور دارالامارہ پر قبضہ جما لو۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا عراق آپ کے ساتھ ہوگا، قسم سے فرزند عقیل۔ نہیں شریح، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے اور اہل بیت کا شیوا دھوکہ دہی نہیں ہے۔ لیکن ابن زیاد تک ظالم حکمران ہے۔ شریح، میں بھی ہرگز نہیں پسند کروں گا کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ سردار، ہم نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا لیا ہے۔ اسے فوراً پکڑو اور ادھر لے آؤ، جلدی یہاں لے آؤ۔ سلام علیکم اے حاکم، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے مسلم ابن عقیل اور اس کے طرفداروں کو پناہ دے رکھی ہے اور تم نے یہ گمان کیا کہ یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ اے ہانی، میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد، تم جا کر تفتیش کر سکتے ہو۔ جس نے یہ خبر دی ہے وہ میرے نزدیک تم سے زیادہ سچا ہے۔ اے ہانی ابن عروہ، مرحبا ہانی، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، میں تم جیسے جھوٹے اور مکار کو پہچانتا ہوں، خدا تم پر لعنت کرے۔ سنو ہانی، اگر مسلم کو نہ لائے تو تمہاری گردن اڑا کر دارالامارہ سے نیچے پھینک دوں گا۔ ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہاں، تم یہ کہہ رہے ہو؟ اسے دور کرو مجھ سے۔ تم میرے سامنے اس طرح کی باتوں کی جرات کر رہے ہو، وہ بھی میرے گھر میں؟ تم ایک فاجر اور جھوٹے انسان ہو۔ اب تم ہی نے مجھے قتل کا موقع دیا ہے، تمہیں قتل کر کے محل کے اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ امیر ہانی اور اس کے طرفداروں نے پورے قصر کا محاصرہ کیا ہے۔ جاؤ شرے، ان سے یہ کہہ کر چپ کراؤ کہ وہ ابن زیاد کے ساتھ ملکی اہم معاملات میں مصروف گفتگو ہے، بس تھوڑی دیر میں باہر آ جائے گا۔ اے لوگو، ہانی میرے آقا کے ساتھ اہم ملکی امور پر مصروف گفتگو ہے، کچھ دیر میں باہر آئے گا اور گھر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ خیر و عافیت ہے۔ تمام اطراف کو گھیرے میں لے لو، کسی کو اندر آنے مت دو۔ ہمیں اس جرثومہ فساد کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ میرے آقا، انہوں نے تو پورے دارالامارہ کا محاصرہ کیا ہے۔ دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لو، تیروں کو اندر نہیں آنا چاہیے۔ اوپر سے ان پر تیروں کی بارش کر دو اور ہر ایک کو اپنی جگہ مار دو۔
इनकी तो तादाद बहुत ज्यादा है। ऊपर से इन पर तीरों की बारिश कर दो और हर एक को अपनी जगह मार दो। कोई ऐसा मौका न देना कि ये अंदर दाखिल हो जाएं। बहुत संगीन हो गया है। अपने जासूसों को हर जगह फैला दो और उनसे कहो कि ये शोर करें कि यजीद इब्ने मुआविया की फौज पीछे से आ रही है और कूफा में किसी मर्द को जिंदा नहीं रहने देगी। अरे लोगो, जल्दी करो, मुहासरा खत्म कर दो, इससे पहले कि शाम की फौज पहुंच जाए। जल्दी। ऐ लोगो, कहा जाता है कि शाम की फौज करीब पहुंची है, जल्दी से मुहासरा खत्म कर दो। ऐ लोगो, इब्न जियाद ने शाम से एक बड़े लश्कर को बुलाया है। चुप हो जाओ बुज़दिल, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सब्र करो। लेकिन ये सच कह रहा है मेरे भाई, मैं वापस घर जा रहा हूँ। लेकिन ये सच कह रहा है मेरे भाई, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मेरे भाई थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। अरे ठहरो, क्या हुआ है तुम लोगों को? हम कामयाब हो रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। सब्र करो, ठहरो। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सब्र करो, कल अली को क्या जवाब दोगे? अमीर, हमारी चाल कामयाब हुई, सब भाग गए हैं, मुस्लिम तन्हा हो चुका है। तुम्हारी इस खबर का शुक्रिया, तुम सब इनाम के मुस्तहिक हो। जो कोई भी मुस्लिम को पकड़े उसे इनाम दो, उसे छोड़ो मत। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अहले कूफा ने हमारे साथ धोखा किया है। वो घर चले गए और उन्होंने इमाम हुसैन की बैयत तोड़ दी। मेरा ख्याल है अभी हम घरों को चलते हैं, कल सुबह फिर जमा होकर दारुल अमारा पर हमला करते हैं। सब लोग हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छा कहा आपने, अभी चलना चाहिए और सुबह मुलाकात करते हैं। कल सब होंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह। हाँ, कल सुबह सवेरे हमला करते हैं, सब हमारे साथ होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इब्न जियाद के जासूस हर जगह हमारी तलाश में फिर रहे हैं। और जब रात हुई तो मुस्लिम के साथ जो 10 अफराद थे वो भी चले गए। मुस्लिम इब्न अकील कूफा में यको तन्हा रह गए। मुस्लिम इब्न अकील किसी ऐसी जगह की तलाश में थे कि जहां रात गुजारी जा सके, लेकिन कोई पनाहगाह न थी। जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आने की दावत दी थी वो घरों में जाकर छुप गए। प्यास से होंठ खुश्क हो गए हैं। हाँ, वो एक खातून है, चलो उनसे थोड़ा पानी मांगता हूँ। प्यास से मरने वाला हूँ। मरहबा एक कनीज़े खुदा, पानी मिल सकता है? अहलन व सहलन, तमाम तर खुशी के साथ मेरे बेटे, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे, आपसे गुजारिश है, मेरे दरवाजे के सामने ना बैठें। एक अजीब बहरानी सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल जिसका कोई हल नहीं, लेकिन आहनी इरादों को भी कोई करार नहीं। ये तो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। ओ खुदाया, ये क्या चाहता है? उसके पास जाना होगा ताकि जान सकूं।
आपने पानी नहीं पिया भाई? हाँ ऐ कनीज़ खुदा। तो फिर अपने घर की तरफ चले जाओ, मेरे दरवाजे पर बैठना आपको ज़ेब नहीं देता। ऐ कनीज़ खुदा, इस शहर में न मेरा घर है ना खानदान। फिर आप कौन हैं? मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, अपने चचाजाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर। इस कौम ने मुझसे झूठ बोला। क्या आप सच कह रहे हैं कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ कनीज़े खुदा। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए फर्जंदे अकील, घर तशरीफ लाइए। मैं डरती हूँ कि इब्ने जियाद के सिपाही आपको पकड़ न लें। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ए कनीज़े खुदा। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अज्र आपको रोज़े क़यामत देंगे। कौन है दरवाजे पर? क्या मेरे बेटे तुम हो? जी हाँ, मैं हूँ, जल्दी कीजिए। अभी तक तुम कहाँ थे? रात बहुत गुजर चुकी है, मैं तो परेशान हो गई थी। आज का दिन हादसों से भरा हुआ था अम्मी जान, काश आप भी होती। मुस्लिम इब्ने अकील को सब छोड़ चुके हैं। जब उन्होंने सुना कि कल शाम की फौज आ रही है, मुस्लिम इब्ने अकील को पकड़ने का एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया। क्या उन्होंने मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया और चले गए? हाँ अम्मी जान, जी हाँ। हाँ, ये रोटी और पानी किसके लिए ले जा रही है? मुझे मालूम करना ही होगा। अम्मी जान, मैं देख रहा हूँ कि आप इस कमरे में कुछ ज्यादा ही आमदोरफ्त कर रही है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, कोई नहीं है बेटा। नहीं नहीं, मुझे बताएं, कुछ देर पहले आप पानी भी लेकर जा रही थी। कौन है वहाँ पर? ये सब किसके लिए है? मुझे बताएं ना अम्मी जान, जल्दी बताएं, कौन है वहाँ? मैंने कहा ना, कोई नहीं है बेटा। अच्छा, तो मुझे खुद जाकर मालूम करना होगा वहाँ पर कौन है। ठहरो, मैं सब बताऊंगी, मगर इस राज के बारे में वादा करना होगा। हाँ, मैं जरूर वादा करता हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे कहने पर यकीन नहीं आ रहा मेरे बेटे। तुम्हारी कसम मेरी माँ, मैं हरगिज किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बेटा, वहाँ मुस्लिम इब्ने अकील हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सही है, ये तो वही है। ये बड़ा गनीमत का मौका है। कल इस राज का पर्दा फाश करके इब्ने ज़ियाद से इनाम हासिल करूंगा। अमीर, हमने मुस्लिम का पता लगा लिया है। तुम्हारी इस खबर का शुक्रिया। तुम सब इनाम के मुस्तहिक हो। जो कोई भी मुस्लिम को पकड़े उसे इनाम दो, उसे छोड़ो मत। हर जगह फैल जाओ और मकानों की छतों पर भी चढ़ जाओ। मुस्लिम को फरार मत होने देना। ये था मेरा इन पर भरोसा। खुदा की कसम, ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम को फरार मत होने देना। बिल्कुल मेरे सरदार, हम दूसरी जानिब से उस पर हमलावर होंगे। खुदा की कसम, मैं तुमसे जंग करूंगा, एक हुर्रियत पसंद की तरह, और तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा यहाँ तक कि सूरज की शुआएं ठहर जाएंगी और तुम बुज़दिली और हिम्मत के दरमियान महवे हैरत रहोगे। सरदार, ये आली बने हाशिम की आहिनी चट्टानों में से एक है। हमारे बोझों को काट कर फेंका है। उसके साथ अकेले मत लड़ो, सब मिलकर हमला करो।
सरदार, मुमकिन ही नहीं। ये शुजा और बहादुर खानदान से है, हम इसे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। ठीक है, चालाकी से काम लो, उसके ऊपर आग फेंको यहाँ तक कि बाहर आ जाए। क्या मुझे पानी पिलाया जाएगा? तुम इस ठंडे पानी को देख रहे हो मुस्लिम? इसका एक कतरा भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आतिशी जहन्नुम का मजा चखो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे इमाम को भी नसीहत की थी, अगर धोखे से काम लो तो हर कोई अताअत करेगा। मैं मुस्लिम इब्ने अम्र बाहिली हूँ। मुझे अपनी माँ की कसम है, ना तुम्हें शफाअत मिलेगी और ना राहत, यहाँ तक कि तुम और तुम्हारा खानदान आतिश जहन्नुम का मजा चखेगा। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। इब्ने अकील, देख नहीं रहे अमीर कह के लगा रहे हैं? अगर तुम अस्सलाम वालेकुम या अमीर कहते तो अच्छा ना होता मर्द। कसम है खुदा की, मैं सिवाय हुसैन के किसी अमीर को नहीं जानता। इब्ने ज़ियाद को तो वही लोग सलाम करते हैं जो उससे डरते हैं। लानत हो तुम पर, तुम यहाँ तफरका डालने आए हो और खलीफा मुस्लिमीन यजीद इब्ने मुआविया के खिलाफ उकसाने आए हो। लानत हो तुम पर ऐ फासिक। क्या तुम खलीफा यजीद पर लानत कर रहे हो? मौत हो मुझ पर अगर मैं तुम्हें ऐसी मौत न दूं जो आज तक इस्लाम में किसी को न दी गई है। इस्लाम में जो खराबियां पैदा हुई हैं वो तुम जैसों ही की पैदा की हुई हैं। लानत हो तुम पर फासिक, तुम अपने आप को अहले हक समझते हो। फिर कौन अहले हक है इब्ने ज़ियादे लानती? मैं और मेरे आका यजीद इब्ने मुआविया हक पर हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ और अल्लाह ही के फैसले पर राजी हूँ। लगता है कि तुम्हारा ख्याल है कि खिलाफत में तुम्हारा कोई हक है ऐ मुस्लिम? नहीं, खुदा की कसम नहीं, ख्याल नहीं बल्कि यकीन है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम के सामने इमाम हुसैन, अकील और मुस्लिम के खिलाफ नासज़ा बकना शुरू किया। उठाओ इसे और दारुल अमारा की छत पर ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो और इसके जिस्म को बच्चों के हाथों गलियों में फहराओ। इब्ने ज़ियाद, मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। जो चाहो करो, इनमें से किसी से कह दो। ऐ उमर इब्ने साद, सब जानते हैं कि हमारे दरमियान रिश्तेदारी है। मुझे कुछ राज की बात करनी है, क्या तुम जरा किनारे चलोगे? क्या मुझे इजाजत है अमीर? हाँ, जाओ इसके साथ। ऐ उमर, मुझ पर कूफा में किसी का कुछ कर्ज है जो कि 700 दरहम पर मुश्तमिल है और तुम इब्ने ज़ियाद को छोड़ दो और इमाम हुसैन को इस सूरत हाल से आगाह करो, क्योंकि मैंने लिखा था कि अहले कूफा आमादा हैं लेकिन ये लोग बेवफा निकले। इसने क्या कहा जानते हैं अमीर? अल्लाह तुम्हें इस राज की पासदारी में तूल दे है उमर इब्ने साद। मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका दो। ऐ खुदा, हम और इस कौम के दरमियान तू ही फैसला कर दे। जिन्होंने हमें जलील किया, धोखा दिया, बेशक आप अहकमुल हाकिमीन हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।
کوفے کی کیا خبریں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم نے کوفہ پر قبضہ کر کے ابن زیاد کو نکال باہر کیا ہو؟ ایسا ممکن نہیں میرے آقا، ابن زیاد بہت مکار شخص ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ مسلم اور اس کے حامیوں کا شکار ہوا ہو۔ میرے امیر یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ متشدد اور شقی القلب ہے میرے امیر۔ میرے آقا یہ عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے۔ وائے ہو تم پر اے ملعون، تم نے صحیح کام کیا اور بہادری کا ثبوت دیا، مجھے راضی کیا اور کام پورا کر دیا، میرا ایسا ہی خیال تھا۔ یا ابو الفضل العباس، مسلم کا خط آ پہنچا ہے اور انہوں نے خط میں جلدی آنے کا کہا ہے۔ اہل و عیال کو آگاہ کرو کہ میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اصحاب کو کل صبح مسجد میں جمع ہونے کی اطلاع دو تاکہ ان سے گفتگو کر سکوں۔ اے مومنو، آپ کو مطلع کر دوں کہ میں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مسلم کا خط آ پہنچا ہے اور انہوں نے جلدی آنے کا کہا ہے، اور اہل کوفہ کی آرا بھی اسی امر پر متفق ہو چکی ہیں۔ آگاہ رہو کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا اسے پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہم السلام، انبیاء، شہداء اور صدیقین کی ہمراہی عطا کرے گا۔ یا ابا عبداللہ، آپ اپنی اس رائے پر تجدید نظر کر لیتے میرے مولا، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اہل کوفہ دھوکہ نہ دے جائیں۔ ہم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں جب پکارا جاتا ہے تو مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہم خاندان نبوت کا شیوا ایسا نہیں کہ اپنی بات سے پھر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق پر جمع کرے اور ظالموں پر فتح یاب کرے۔ خدا کے لیے فرزند رسول اپنے ارادے کو بدل دے۔ خدا کی قسم، یہ لوگ خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بے وفا لوگ ہیں، ہم آپ کے لیے ڈر رہے ہیں، فرزند رسول اپنے ارادے کو بدل دیں۔ فرزند جعفر طیار، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے انتہائی اہم کام کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، میں نے ہر صورت اسے انجام دینا ہے، خواہ اس میں نقصان ہو یا فائدہ۔ اے لوگو، امام حسین کوفہ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، سب پر ضروری ہے کہ امام کو جانے سے روکیں۔ ایسا ہے تو پھر چلیں امام کے حضور۔ یا ابا عبداللہ، کسی کو کوفہ بھیج دیں کہ وہ آپ کے لیے بیعت لے سکے۔ ابن زبیر، میرے والد محترم نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک مینڈھے کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بن جاؤں۔ میں مکے سے ایک بالشت باہر قتل ہو جانا مکے میں قتل ہو جانے سے زیادہ پسند کروں گا، اور اگر مکے سے 2 بالشت کے فاصلے پر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے مکے سے 1 بالشت دور مارے جانے سے زیادہ پسند ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر ڈالیں گے۔ یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کے احترام کو پامال کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں ٹھہرنے کی تمام آراء کو نظر انداز کیا اور سفر پر نکل پڑے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پوری امت اسلامی اس وقت ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سفر کرتے ہوئے صحرا اور سبزے کو عبور کرتا چلا گیا۔
यहाँ तक कि जजीरतुल अरब के वसी सहरा को तय कर गया। ऐ लोगो, इमाम से अर्ज करो कि हम बतनुर रुम्मा पहुंचे हैं। मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन, हम बतने रुम्मा पहुंचे हैं। बस काफिले से कहो कि आज रात यहाँ पड़ाव करेंगे और घोड़ों को भी खोल दो। इमाम का काफिला जब बतन रुम्मा पहुंचा तो आपने अहले कूफा के नाम एक खत तहरीर फरमाया, जिसमें आपने उनको सब्र इस्तकामत और ईमान को मजबूती के साथ थामे रखने की नसीहत की और अपने आने का जिक्र किया। हुसैन इब्न अली की तरफ से मोमिन और मुसलमान भाइयों के नाम, अस्सलामु अलैकुम। हम्दो सना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। अम्मा बाद, मुझे मुस्लिम का ख़त मिला जिसमें ख़बर दी गई है कि तुम लोग हमारी मदद पर और हमारे मुतालबे के सिलसिले में मुत्तहिद हो। खुदा के हजूर दुआ गो हूँ कि हमारे अमूर बखैर आफियत अंजाम पाएँ और हमारी मदद करने पर वो तुम्हें अज्र अज़ीम अता फरमाए। मैं मक्का से मंगल के दिन मोरखा 8 ज़िलहज्जा को तुम्हारी तरफ रवाना हो चुका हूँ। मेरे कासिद के पहुँचने पर तुम लोग जल्द अज जल्द अपने कामों को मुनज़्ज़म कर लो। मैं खुद भी आइंदा चंद रोज़ में पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम। कैस, इस खत को लेकर कूफा ही चले जाओ और उन्हें खबर कर दो कि मैं इंशाअल्लाह पहुँचने वाला हूँ। सर आंखों पे मेरे मौला, मैं अभी निकलता हूँ इंशाअल्लाह। सलाम हो आका पर। हुसैन अपने लश्कर को लेकर मक्का से कूफे को निकल पड़े हैं। जाओ और हसीन इब्ने नुमैर को खबर कर दो कि वो उनका रास्ता रोके, कूफा पहुंचने न दे। जी मेरे सरदार, अभी बताता हूँ। हसीन इब्न नुमैर की क़यादत में 4000 का लश्कर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो कादसिया पहुँच गया, जहाँ रुक कर उन्होंने खुद को फगान तक मुंतशिर कर दिया। वो कौन आ रहा है? हमसे क्या चाहता होगा? कौन हो तुम घोड़े सवार? मैं कैस इब्ने मुसाहर हूँ, कूफा जाना चाहता हूँ। ऐ मेरे अरब भाई। हुसैन का कासिद, हुसैन का कासिद, पकड़ो उसे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लानत हो तुम पर। कहाँ है हुसैन इब्न अली का खाल? वो तुम और तुम जैसों के लिए नहीं है, वो अहले कूफा के शरीफों के नाम है और हुसैन कूफे की तरफ अभी रास्ते में है। तुम और तुम्हारी कौम इस पर पशेमान होगी। मुझे हक का साथ देने में कभी पशेमानी ना होगी। तुम्हें पता चल जाएगा। ले चलो इसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। तुम्हारा सफीर और उसके तरफदार मारे गए हैं। किसी ने इस बात की तुमको खबर न दी? हमने उससे कहा था कि हुसैन को बुरा भला कहो, लेकिन उसने ऐसा न किया। बस मैंने उसे कसर से नीचे गिरा दिया। इब्ने ज़ियाद, फिर मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मिंबर पर जाओ और अली इब्ने अबी तालिब और उनके फर्जंद हुसैन पर सबो शतम करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा। ए लोगो, ये हुसैन इब्ने अली मखलूक खुदा में अफजल इंसान है। वो दुख्तरे रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं और मैं आपकी तरफ उनका भेजा गया कासिद हूँ। मैं मौला से बतने रुम्मा से अलग हुआ था। मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपका जवाब ले लूं। बस मेरी सुनो और इताअत करो और इस झूठे और इसके सरदार यजीद इब्ने माविया फर्जंदे जिगर ख्वार की बातें मत सुनो और इस्तग़फ़ार है अपने और आपके लिए।
वो हकीकत में सच कह रहा है। बिल्कुल सही, खुदा की कसम सच के सिवा कुछ नहीं। उबैदुल्लाह और इसका गिरोह मुजरिमों का एक टोला है। उसे उतारो नीचे। लानत हो तुम पर। उसे दारुल अमारा की छत पर ले जाओ और गर्दन उड़ा दो उसकी। हज के मरासिम खत्म हुए। लोगों का अगरचे इमाम हुसैन तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन हुज्जाज के एक गिरोह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुल्हिक होने में कामयाब हो गया। रुक जाओ ए हैवान, आराम से रहो। मरहबा। मरहबा जनाब अली, कहाँ से आ रही हैं जनाब? मैं कूफा शहर से आ रहा हूँ बरादर। लेकिन आप लोग कौन हैं और कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? हम लोग मक्कातुल मुकर्रमा से आए हैं जनाब और कूफा जाना चाह रहे हैं। हम लोग इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ आए हैं। अच्छा, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास उनके लिए बहुत सी खबरें हैं। मरहबा जनाब शेख, तो फरमाइए कि अहले कूफा के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं? वल्लाह मेरे मौला, कूफा से निकलने से पहले मेरी आंखों ने हानी इब्ने उरवा और मुस्लिम इब्ने अकील को कत्ल होते देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उन पर अपनी रहमत व इनायत के दरवाजे खोल दे। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो फर्जंदे रसूल। किस बात ने आपको उस सरजमीन पे जाने पे मजबूर कर दिया जहाँ आपका कोई नहीं? क्या तुम इन्हें देख रहे हो ए शेख? ये सारे अहले कूफा के खुतूत हैं जिनमें उनकी मुकम्मल आमादगी का दावा नजर आता है। अब अगर वो आमादा नहीं है तो फिर उन्होंने अपनी ही जानों को हलाकत में डाला है। मेरे मौला अबा अब्दुल्ला, आप अपनी इस राय को बदल दें। कूफा में आपका कोई मददगार व अंसार नहीं है। नहीं, खुदा की कसम नहीं। अब उनके बाद जिंदा रहने में कोई चीज नजर नहीं आती। खुदा की कसम, हरगिज कोई चीज भी नहीं। या बाप अब्दुल्ला, ऐसा न करें। या बाप अब्दुल्ला, ऐसा न करें। वहाँ पर आपका कोई नहीं है। ऐ लोगो, आमादा हो जाओ सफर के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला आगे चल पड़ा, यहाँ तक कि एक जगह पानी के करीब पहुँचा जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैस की शहादत की खबर आ पहुँची। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब मौत की जानिब सफ़र करना है। इमाम हुसैन ने अपने साथ सफ़र करने वाले लोगों के इरादों की पुख्तगी का इम्तिहान लिया। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين या अबुल फजल, लोगों को जमा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। लब्बैक या इमाम, अभी जमा करता हूँ। ऐ लोगो, मैंने इस खबर की वजह से जमा होने को कहा है कि इराक इस वक्त खतरे में है और एक सच्ची खबर आई है कि मुस्लिम इब्ने अकील और हानी इब्ने उर्वा शहीद कर दिए गए हैं। हम राह खुदा में मौत की जानिब बढ़ रहे हैं ताकि हक को कायम और जुल्म का खात्मा कर सकें। और अगर किसी में तलवार की ज़र्ब और तीरों को बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो हमारे साथ रहे, वगरना इसी जगह से वापस चला जाए, क्योंकि उसे इस सफर में कुछ न मिलेगा।
وہ رات کی تاریکی میں واپس چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کا ساتھ دو گے یا چلے جاؤ گے؟ خدا کی قسم نہیں، میں حسین ابن علی سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ تلواریں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ آپ لوگ کیوں رک گئے ہیں؟ ان کی دشمنی صرف مجھ سے ہے۔ ہم واپس نہیں جائیں گے، نہیں، واللہ نہیں۔ ہم پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ برادر تکبیر کیوں کہی؟ ہم سرزمین عراق پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہ سرزمین بے آب و گیا ہے، اس میں تو دور تک کوئی درخت نہیں۔ بے آب ہو گیا زمین، اور اس میں کوئی سبزہ نہیں۔ بھائیو، کیا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ سوائے گھوڑوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور میں خدا کی قسم سوائے جانوروں کی آوازوں کے کچھ نہیں سن رہا، اور یہ گھوڑے اب ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے یا ابا عبداللہ الحسین؟ اپنے آپ کو منظم کر لو، سب مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد سے ہر کے لیے، اما بعد، جب تمہیں یہ خط ملے تو حسین پر سختی کرو اور ان کو عراق سے نکلنے نہ دینا۔ ایک ایسی جگہ پر روکو جہاں سبزہ ہو نہ پانی۔ میں نے اپنے قاصد سے کہا ہے کہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے جب تک تم میرے حکم پر عمل نہ کر لو۔ سپاہیوں سنو، تمام اطراف سے ان کو گھیرے میں لے لو اور انہیں کہیں جانے کا موقع نہ دو۔ رک جاؤ اور اس جگہ اپنے خیمے گاڑ لو۔ ابا سعید، ان لوگوں کو پانی پلا دو، مجھے ان کے گھوڑے پیاسے نظر آ رہے ہیں اور ان کے سوار پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ مولا، ان کو کیسے پانی پلا دیں؟ یہ یزید ابن معاویہ کی فوج ہے۔ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے ابا سعید۔ کیا حال ہے تمہارا؟ قسم سے میں تو پیاس سے مرا جا رہا تھا۔ یہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے اخلاق کا نمونہ ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، ان کی فوج کا امیر حر ابن یزید ریاحی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ابن ریاحی، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا؟ نہیں یا ابا عبداللہ، آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، فرزند رسول اللہ۔ ابن مسروق نماز ظہر کی اذان دیں، مجھے لوگوں سے کچھ کہنا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آ رہا ہو، تو ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ اس خاموش بے عمل شخص کو اسی ظالم کے ساتھ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اے لوگو، جان لو کہ بنی امیہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے اور فتنہ و فساد کو ترویج دے رہے ہیں اور احکام الہی کو معطل کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیے گئے حرام کو حلال میں اور اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں ان مفسدوں کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کی رہبری کا زیادہ حقدار ہوں۔ ان حالات میں مجھ تک پہنچنے والے تمہارے خطوط کا مضمون اور قاصدوں کا پیغام یہ تھا کہ تمہاری بیعت اس بات پر ہے کہ نہ تم مجھے تنہا چھوڑو گے اور نہ مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ اب اگر تم نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت سے انکار کیا تو یہ تم کوئی نئی بات نہیں کرو گے۔ تم میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ یاد رکھو کہ تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اپنے ہی حصے کو ضائع کیا ہے۔ جو کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ جلد ہی مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرزند رسول، ہم ان خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ کس نے لکھے ہیں۔ لیکن یہ خطوط تم ہی لوگوں اور تمہاری قوم کی جانب سے آئے۔ لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کے لیے لکھا تھا فرزند رسول، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نظر آئیں تو پکڑ کر والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کریں۔ موت ہو تمہارے لیے ابن ریاحی۔ اے جمع مردو، اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور اللہ پر توکل کر کے سفر کی تیاری کرو۔ آپ کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ ابن ریاحی، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ یا ابا عبداللہ، مجھے میرے امیر عبید اللہ نے تاکید کی ہے آپ پر سختی سے کام لوں۔ اچھا، تو پھر ہمیں نینوا یا غازریہ تک جانے دو۔ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، ابن زیاد کا قاصد میری جاسوسی کر رہا ہے۔ یا ابا عبداللہ، کیوں نہ ہم عقبہ چلے جائیں؟ نہیں زہیر، ہم شمال کی طرف جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر کیا دکھلاتی ہے۔ اس طرح امام وہاں سے نکل پڑے اور کوفہ شہر کے قریب پہنچ گئے۔ بابا جان، کیوں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ بیٹا علی اکبر، میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا، اسی اثنا میں مجھے ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ اس حال میں میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور یہ ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔ خدا برا وقت نہ لائے، لیکن کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یقیناً ہم حق پر ہیں اور سب نے اس رب کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ خدا تمہیں بہترین جزا دے جو بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس سرزمین کا نام کیا ہے ساتھیو؟ یہ سرزمین طف ہے میرے مولا۔ کیا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے میرے مولا۔ بار الہ، رنج و غم سے تیری پناہ مانگ
यही है वो सरजमीन जहां हमें ठहरना है। पैगंबरे खुदा ने इरशाद फरमाया था, यही हमारी कब्रों का मकाम है। भैया, क्या ये लोग आपको कत्ल करके ही रहेंगे? हाँ मेरी बहन ज़ैनब, यही मर्ज़ी खुदा है। ओह मेरे खुदा, क्या हुसैन को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ रही है? इब्न ज़ियाद ने उमर इब्न साद को फौज की सरबराही की पेशकश की तो उमर इब्न साद ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर उबैदुल्लाह ने इसे शहर रय की हुकूमत के वादे को याद दिलाया, जिस पर उमर इब्न साद ने फौज की सरबराही कबूल कर ली। इब्न साद, अब क्या हुक्म है? गौर से सुनो, अपनी फौज को चारों तरफ फैलाकर हुसैन इब्न अली के खैमों को घेर लो, इससे पहले कि सूरज गरूब हो जाए। क्यों ना हम रात को हुसैन पर हमला करें और ये किस्सा यहीं पर। इसे तुम छोड़ो, मुझे हुसैन से मुलाकात करनी है। हो सकता है हुसैन हमारी बात मानकर यजीद की बैयत कर लें। उमर इब्न साद इमाम हुसैन के खैमों को मुहासे में लेने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहस व गुफ्तगू करने लगा और ये गुफ्तगू 7 दिन तक वक्फे से चलती रही, जिसका कोई नतीजा ना निकला, क्योंकि इमाम ने उमर इब्न साद के तमाम शराइत को ठुकरा दिया, क्योंकि वो यजीद की बैत का तलबगार था। मुझे चाहिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर कर दूं कि इमाम हुसैन के साथ गुफ्तगू का कोई नतीजा न निकल सका। हाँ, ये सही है। ए अमीर, इस फुर्सत को हाथ से जाने मत दो। फुर्सत से तुम्हारा क्या मतलब है शिमर इब्न ज़िलजोशन? हालात के बदलने से पहले उससे बेयत तलब की जाए, और अगर ये काम उमर इब्न साद नहीं कर सकता तो फिर मैं कर सकता हूँ। मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे कत्ल कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, इस खत को ले लो और फौरन उमर इब्न साद के पास चले जाओ और उससे कहो कि या तो मेरे हुक्म पर अमल करे या फिर तुम्हें जगह दे दे। सराखों पर मेरे आका। मैंने तुम्हें हुसैन के पास इसलिए नहीं भेजा था कि सिर्फ उसे रोक के रखो और बात को लंबी करते जाओ और उसे आराम के साथ रहने दो। गौर से सुनो, अगर हुसैन और उसके असहाब ने बात मान ली तो फिर मेरे पास उन्हें भेज दो, और अगर बात न मानी तो उन पर हमला करो और कत्ल कर दो, और हुसैन जब कत्ल हो जाए तो उन पर घोड़े दौड़ा दो, और अगर तुमने मेरे हुक्म की अताअत की तो तुम्हें फर्माबरदारी का इनाम मिलेगा, वरना मेरी फौज से दूर हो जाओ और फौज को शिमर इब्न ज़िलजोशन के हवाले कर दो। ओह, ये क्या हुआ? हुसैन को कत्ल कर दूं या फिर मुल्क रय को छोड़ दूं? क्या हुआ इब्न साद, कुछ परेशान लगते हो? क्या बात है? अपने आका का हुक्म बजा लाकर दुश्मन को कत्ल करोगे या फिर फौज मेरे हवाले करोगे? नहीं, हरगिज नहीं इब्न ज़िलजोशन, तुम जैसों के लिए हरगिज नहीं है मलून। 5वें दिन यानी 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी को उमर इब्न साद सरापा बुराइयों का एक मजमुआ बन गया, जिसने फौज तैयार करके तमाम अतराफ से इमाम और आपके आल व असहाब के लिए घेरा तंग करना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ असर की नमाज पढ़ रहे थे। मेरे भाई, उन आवाज़ों को सुन रहे हैं जो करीब तर होती जा रही हैं। मेरी मजलूमा माँ के बेटे, तेरे दुश्मन जमा होते जा रहे हैं। सब कुछ देख रहा हूँ या ज़ैनब। मैंने रसूले खुदा को ख्वाब में देखा जो फरमा रहे थे तुम हमारी तरफ आ रहे हो। वाह मुसीबता, तेरे बाद दुनिया तारीख है या अबा अब्दुल्लाह। नहीं मेरी बहन नहीं, जाओ मेरे भाई अब्बास को बुला लाओ। मेरे भाई अब्बास, जाओ और उस कौम से मुखातिब हो जाओ और उनसे पूछो क्या बात है। जी हाँ मेरे मौला, अभी जाता हूँ। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। क्या हुआ है तुम्हें?
اے فوج یزید ابن معاویہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ملا ہے کہ یا ہمارے مطالبات مان لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ابن سعد تم جگر گوشہ محمد رسول اللہ سے جنگ کرو گے؟ یا ابا الفضل یہ ہمارے امیر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ زہیر ابن قین یہ لوگ جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ خدا کی قسم یہ بدترین لوگ ہوں گے جو آل رسول جیسے پاکیزہ ترین لوگوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ تمہیں انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین یہ لوگ اپنے بغض پر ہی مصر ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ مقابلے میں کوئی کراہت نہیں میرے بھائی عباس۔ میں جانبازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت و حقارت ہے۔ یا ابو الفضل جاؤ ان کے پاس اور ان کو اس بات پر آمادہ کرو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دیں تاکہ بندگی و عبادت خدا میں صرف کریں۔ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین ابھی میں فوج کے ساتھ جاتا ہوں۔ اے دنیا ناپائیدار وائے ہو تجھ پر، کتنی بری ہے تو کہ صبح و شام کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو مار ڈالتی ہو، ایک کے عوض دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتی۔ سچ ہے تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، جو زندہ ہے اسے ہر حال میں یہ راستہ طے کرنا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حادثات کو پہلے ہی سے بھانپ گئی تھیں اور مصیبتوں کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جان گئیں، اس لیے انہیں نہ چین تھا اور نہ سکون۔ بہن زینب یہ مصیبت امتحان الہی ہے، اور جان لو کہ اہل زمین پر آخر کار موت آ ہی جاتی ہے، اور نہ ہی اہل آسمان باقی رہیں گے، سوائے ذات الہی کے ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تمہیں میری قسم تم خدا سے شکایت نہ کرنا، ہمارا نانا رسول خدا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ میری مظلومہ ماں کے بیٹے سچ فرمایا آپ نے، ہمارے نانا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اچھا بتاؤ تو زین العابدین کی طبیعت کیسی ہے؟ بھیا وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کا دیدار کرنا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولم يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا یا ابو الفضل اصحاب کو جمع ہونے کا کہو، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے۔ اما بعد میں نے آپ سے بہتر کوئی اصحاب کہیں نہیں دیکھے، اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ باوفا اور حق شناس کسی اہل خانہ کو دیکھا۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ میں آپ سب کو واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں اور آپ سے بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور آپ میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر یہاں سے چلے جائے۔ انہیں صرف مجھ سے غرض ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں،
ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے فرزند رسول، یہاں تک کہ تلواروں اور تیروں کا سامنا اپنے سینوں سے کریں گے۔ اس سکون رات کا گزر جلد ہی ہوا اور سورج نے اس المناک دن کا آغاز کیا۔ اس دن جمعہ اور محرم کی 10 تاریخ تھی، یعنی عاشورہ کا دن، خون، جہاد اور شہادت کا دن، تلوار پر خون کی فتح کا دن۔ امام حسین اصحاب کو ہدایات دے رہے تھے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سونپ رہے تھے، جبکہ آپ نے اپنے نانا کی عبا اور امامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ آپ کے پہلوئے اطہر سے بابا علی مرتضیٰ کی ذوالفقار لٹکتی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف ابن زیاد کی 18,000 فوج تیار کھڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل و عیال اور اصحاب کہ جن کی تعداد 72 کے قریب تھی، پر حملہ کرنے میں سبقت لے جانا چاہتی تھی۔ زہیر ابن قین آپ فوج کے دائیں طرف اور آپ جناب ابن مظاہر فوج کے بائیں طرف، اور یا علمدار عباس، علم آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اے لوگو، ہمارے اور آپ کے درمیان کتاب خدا اور میرے نانا رسول خدا کی سنت فیصلہ کرے گی۔ کیا تم لوگ رسول اللہ کے ابا اور امامے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں علی کی ذوالفقار نظر نہیں آ رہی ہے؟ پھر تم لوگ کس سے جنگ کرنے آئے ہو؟ ابن سعد، کیا تم جنگ کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم ایک ایسی جنگ جس میں سر کٹ گریں اور ہاتھ تن سے جدا جدا ہوں۔ کیا تم نے ابا عبداللہ کی طرف سے بیان شدہ کسی ایک صفت کو بھی نہیں سنا؟ خدا کی قسم ہے حر، اگر بات میرے ہاتھوں میں ہوتی تو مان گیا ہوتا، لیکن امیر عبید اللہ ابن زیاد ہرگز نہیں مانے گا۔ لیکن تمہیں کیا ہوا ہے حر؟ کیا تم ان سے لڑنا نہیں چاہتے؟ واللہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا پا رہا ہوں، اور قسم ہے میں جنت سے ایک قدم بھی دور نہیں رہوں گا۔ واللہ تمہارے ارادے بڑے خطرناک نظر آتے ہیں حر، میں نے تمہیں ہرگز ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ قسم ہے اگر کوئی کوفہ میں بہادر ہے تو صرف تم ہو۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے حر؟ مارو اسے، وہ بھاگ رہا ہے۔ تمہاری ہلاکت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو فرزند رسول، میں نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اٹھو میرے بھائی، تم آزاد مرد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ کوئی لڑنے والا جو سامنا کرے، میں تمہارے بہادروں کا منتظر ہوں۔ میرے مولا، ان طاغوتوں سے مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ نہیں، یہ میرا شکار ہے میرے مولا، مجھے جانے دیں کہ دونوں سے لڑوں گا۔ ابھی نہیں، ٹھہرو، میں ان دونوں کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا۔ ابن نمیر، نکلو، ان سے مبارزہ کرنے پر آفرین ہو تم پر۔ اے وہب کی ماں، میں ظالموں سے لڑنا پسند کرتا ہوں۔ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم آل محمد کی مدد میں لڑ رہے ہو۔ تم پر لعنت ہو اے قاتلو، ابا وہب مجھے چھوڑ دو، لڑنے دو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عورتوں پر جنگ واجب نہیں ہوتی ام وہب، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔
को जानते हो किससे जंग लड़ रहे हो? ये शहर के माने हुए बहादुर हैं। ये एक साबित कदम कौम है। तुम में से कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता मगर ये कि मारे जाओगे। हम क्या करें? तुम लोग 18,000 हो, वो कम है। सब मिलकर हमला करो। हमला करो, हमला करो, सब मिलकर हमला करो। लानत हो तुम पे ऐ तागूतों। तुम्हें मुबारक हो ऐ मुस्लिम इब्ने औसजा। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. इब्ने औसजा, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें भी खैर दे ऐ हबीब। मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। काश मुझे बाकी रहना होता तो तुम्हारी हर वसीयत की हिफाजत करता। अल्लाह की रहमत हो तुम पर ऐ हबीब। इमाम से पहले अपनी जान देना। ऐसा ही करूँगा। इब्ने मसरूक, ज़ोहर की नमाज के लिए अजान दो। लेकिन ये वक्त नमाज नहीं, हम मैदान जंग में हैं। क्या हम इनके साथ नमाज के क़याम के लिए जंग नहीं लड़ रहे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मुअज़्ज़ज़ लोगो, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसकी नहरें एक दूसरे से मिली हुई हैं और जिसके फल तरोताजा और तैयार हैं। ये रसूल खुदा और ये मेरे बाबा अली मुर्तजा और वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा जो तुम्हारी आमद के शिद्दत से मुंतजर हैं। उठो बहादुरो, अल्लाह और रसूल के दीन की मदद करो और हरमे रसूलुल्लाह का दिफा करो। तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, फर्जंदे रसूल। तुम आजाद मर्द हो, जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा है। रब्बे काबा की कसम, कामयाबी मिली। अल्लाह मुझे आपके साथ महशूर करे या अबा अब्दुल्लाह। बाबा जान, मुझे लड़ने की इजाजत दें। वल्लाह अब मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं और ना ही ये दुनिया कोई रहने की जगह है। बारे इलाहा, गवाह रहना, अब एक ऐसे जवान को मैदान में भेज रहा हूँ जो सूरत और सीरत में तेरे हबीब से मुशाबिहत रखता है। जब भी तेरे हबीब की जियारत का शौक होता तो हम इसकी जियारत किया करते थे। जाओ मेरे बेटे, रसूल खुदा से अनकरीब तुम्हारी मुलाकात होने वाली है।
बाबा जान, क्या प्यास बुझाने के लिए चंद कतरे पानी मिल सकता है? प्यास मारे जा रहे हैं। जाओ बेटे, अनकरीब दादा तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। जाओ बेटा, जालिमों से लड़ो। प्यास से होंठ खुश्क हो गए हैं। सर आंखों पर बच्चों, अभी ले आता हूँ। लाना दो तुम सब पर, इसे पानी तक न पहुंचने दो। अगर वो पहुंचा तो कुछ न कर पाओगे। नहीं, हरगिज नहीं। हुसैन प्यासा है, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं। मेरी कमर टूट गई और दिल तंग हो गया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तेरे इम्तिहान पर सब्र शुक्र है ऐ परवरदिगार। या अबा अब्दुल्ला, इस बच्चे ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। क्या ये कौम बच्चे को चंद कतरे पानी पिलाएगी? ऐ कौम अशकिया, तुम लोगों ने मेरे भाई, मेरे बेटों और मेरे असहाब को कत्ल कर दिया, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे कुछ न दो, इसने यजीद की बेयत से इनकार किया है। इसे कुछ न दो। मारो, इसकी जुबान बंद कर दो। इस बच्चे को एक कतरा पानी पिला दो। ऐ खुदा, इस जुल्म का गवाह रहना कि कैसे प्यास बुझा दी। लानत हो तुम पर, किस बात पर मुझसे लड़ रहे हो? क्या इस हक पर जिसे तुम खुद छोड़ चुके हो, या उस सुन्नत के लिए जिसे तुम खुद बदल चुके हो, या उस शरीयत के लिए जिसे तुमने बिगाड़ दिया है? नहीं, बल्कि तेरे बाप के साथ बुग़्ज़ की वजह से लड़ रहे हैं। तो फिर ये है वो दिन जिसकी खबर मुझे रसूल खुदा ने दी थी, और ये है वो खाक जो खाके शिफा होगी। तीर बरसाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ो। तीर बरसाओ, जल्दी करो, आगे बढ़ो। आग लगा दो, खेमों को जला दो।
شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا حسین اٹھو کہہ کے یا حسین مقتل سے دے رہے ہیں صدا شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا حسین اٹھو کہہ کے یا حسین قرآن کی عظمتوں کا تماشا بنا ہے پھر حب حسینیت کی معین سزا ہے پھر اٹھو کے فتنہ گر ہے کمر بست چار سو مقتل حسینیوں کے لہو سے سجا ہے پھر دے رہے ہیں صدا شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا حسین اٹھو کہہ کے یا حسین مقبوض گھر خدا کا کہ مقبوض کربلا بے غرمتی کی زد میں ہے روضہ مرتضی خوابیدہ اہل کربلا بیدار ہے یزید اس دین اخروی کا تو حافظ ہے خدا دے رہے ہیں صدا شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا حسین اٹھو کہہ کے یا حسین آغاز کربلا ہے کہ ہمت سے کام لو قرآن کے ساتھ دامن شبیر تھام لو دل میں ہو خوف کوئی تو اتنی سی عرض ہے پیش یزید زینب کبریٰ کا نام لو دے رہے ہیں صدا شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا حسین اٹھو کہہ کے یا حسین پیغام اصل کربلا پہنچانا چاہیے کردار بن جو راہ زینبی پہ نہ ہو پائے گامزن واللہ مر جانا چاہیے دے رہے ہیں صدا شاہ مشرقین باندھو کفن سروں سے اٹھو کہہ کے یا